الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في مقدس كتابه في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین. حضرات، مسلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ محض اللہ کی فضل و کرم سے دوسری تراویح کی نماز بھی مکمل ہو چکی ہے. اللہ منظور و مقبول فرمائے. ہم لوگوں نے دیکھا کل جس پاری کی تلاوت ہوئی تھی اس پاری کی آج تلاوت ایک بھی آیت کی غالباً نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کل جو پہلے پارے کی تلاوت ہوئی تھی اسی پارے کی بعض آیتیں آج شروع سے آخر تک پڑھی گئی ہیں، اور درس کو شروع کرتے وقت بھی میں نے پڑھا ہے. کون سی ہیں وہ آیتیں؟ سورۃ الفاتحہ. عام طور پر سورہ فاتحہ کو کتنا ہم آسانی سے لے لیتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا مقام کتنا بڑا ہے، سورہ فاتحہ کا پاور کیا ہے، سورہ فاتحہ کی طاقت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے دعا کا ایک طریقہ سکھایا ہے، اور اگر بندہ اس طریقے کے مطابق دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعا ضرور بھی ضرور قبول کر لیتا ہے. اتنا بڑا زبردست یہ مرتبے والا سورہ ہے. لیکن انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی درس میں اس کی تفسیر میں مکمل نہ کروں. آج کچھ باتیں آئیں گی اور کل کچھ باتیں انشاءاللہ اس سورت کے متعلق آئیں گی، لیکن اس کا عنوان ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کا بہترین طریقہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ یہ عبدی میرے بندے کے لیے ہے، یعنی سورہ ولی عبدی ما سأل. اور اس سورت کے اندر جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق میرا بندہ دعا کیا، جو بھی مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. یہ کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، اور اس عنوان کا جو مین درس ہے کل کے آپ سبق میں آپ کے سامنے آئے گا. لیکن آج بھی ایک بہت اچھا میسج آپ لے کر جائیں گے. مردوں کے لیے بھی وہ میسج ہے اور خاص کر کے عورتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں صراط مستقیم پر ہم مضبوط ہوتے رہتے ہیں وہیں کہیں نہ کہیں کچھ ایسے کاموں کی وجہ سے ہم صراط مستقیم سے بالکل دور ہٹے ہوئے ہیں. نہ ہم جانتے ہیں نہ ہماری خواتین جانتی ہیں. اور وہ مین بات آج کے میسج کے طور پر کیا ہے، درمیانی درس میں آپ کے سامنے بات آئے گی. اب میں اس سورت کی تفسیر شروع کر رہا ہوں. قرآن کے ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ کون سے نمبر پر ہے؟ پہلے نمبر پر ہے. اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں. لیکن نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 5واں ہے. 5 نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کے منشا، یعنی سب سے پہلے اللہ کی منشا اور اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ذریعے سے اس سورت کو قرآن میں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پہلا اس کا ترجمہ پیش کروں، اس کے بعد اس سورت کے متعلق 2 باتیں آج پیش کروں گا. ایک اس کے نام اور دوسرا اس کی فضیلت. پہلے اس کا معنی ہو جائے بہترین انداز میں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سورت کا ترجمہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے، مفہوم کیا ہے، پورا درس سننے کے بعد ہمیں بہت اچھا لگے گا. لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سورت کے اندر جو بھی میسیج مل رہا ہے، پیغام مل رہا ہے، اس
اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سورت کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا ایک اکیلا بادشاہ ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم ہر حال میں صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اس مدد سے ایک مدد یہ ہے کہ اللہ سب سے پہلے ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا سیدھا راستہ کہ جس پر چلنے کی وجہ سے ان پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کا بھی نہ دکھا جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ ترجمہ ذہن میں آ گیا؟ میں نے ایسے یادہ کیا ہے، ورنہ ہر ایک کو ترجمہ معلوم ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سورت کے کئی نام ہیں، اور قرآن مجید میں یہ واحد سورہ ایسا ہے جس کے متعدد نام ہیں۔ چل نام بھی ذہن نشین کر لیں علمی طور پر تاکہ ہم اور آپ کو فائدہ ہو۔ اس کا ایک نام ہے السبع المثانی۔ السبع المثانی کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، اور ہم جانتے ہیں کہ دن میں ہو، دعا میں ہو یا نماز میں ہو، سب سے زیادہ سورہ کون سا پڑھا جاتا ہے؟ یہی سورہ فاتحہ۔ اور اس کا دوسرا نام ہے والقرآن العظیم، کیونکہ قرآن عظیم کا یہ سب سے زبردست سورہ ہے۔ اور اس کا تیسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کی ابتدا۔ کیوں اس کا نام ایسا پڑا ہے؟ اس لیے کہ یہ سورہ قرآن کی شروعات ہے، اسی سورت سے قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ ام القرآن، ام کا معنی ہوتا ہے مدر، ماں، اور اس سورت کے اندر اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ یہ پورے 113 سورتوں کی ماں بن سکتی ہے۔ یہ سورت پورے 100، اچھا قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ میں 113 والا غلط تو نہیں بولا ہے، کیونکہ ویسے ہی میں پہلے سورے کو چھوڑ رہا ہوں، تو اس کو ملا کے 114 ہو جاتے ہیں۔ کتنے سورتیں ہیں قرآن مجید میں؟ 114۔ پارے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ رمضان میں اچھا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ 30 پارے 30 دن ہوتے ہیں نا، تو الحمدللہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ام القرآن، اس سورت کے اندر جو معنی اور مطلب بیان کیا گیا ہے وہ پورے قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ بار بار آیا ہے، اسی لیے اس سورت کا ایک نام ہے ام الکتاب، اور اس سورت کا ایک نام ہے الرقیہ، الشفا۔ اور آج کا جو میسج ہے اسی کے متعلق ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک حدیث بھی نوٹ کیا ہوں، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ اس سورت کا ایک نام ہے الصلاۃ، نماز۔ الصلاۃ، نماز۔ کیوں؟ انشاءاللہ آگے بھی بات معلوم ہوگی، لیکن ایک حدیث اس سلسلے میں دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ آدھا آدھا میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان صلاۃ کو تقسیم کیا ہے۔ یہاں صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ یہاں صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ وہ کیسا تقسیم ہے کل انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اسی طریقے سے اس سورت کے ناموں کے علاوہ اس سورت کی فضیلتیں بھی بہت سی ہیں۔ ہم عام طور پر کبھی پڑھتے ہیں، کبھی صحیح پڑھتے ہیں، کبھی غلط پڑھتے ہیں۔ میں کان پکڑ کے آپ سے معافی مانگنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بڑی بات بولنے جا رہا ہوں۔ ہم ہر کام کو کریکشن یا ہر کام کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن کیا کوئی میرا مسلمان بھائی یا نیچے کی بہن کیے ہوں گے؟ آپ لوگ میرے پاس ہی آنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کان پکڑ چکا ہوں اسی لیے بات بتا رہا ہوں۔ بھائی صاحب میرا سورہ فاتحہ صحیح ہے کیا نہیں ہے ذرا دیکھو، ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں۔ اگر کوئی کسی کے پاس کریکشن کیے ہو تو ہاتھ اٹھاؤ، کوئی بھی نہیں کیے تو مت اٹھاؤ، ورنہ پھر تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ کیوں ایسا؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بچ بھی سکتے ہیں،
लेकिन देखिए हमारी गफलत की इंतहा, इतना पावरफुल सूरा है, हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ गलती है या नहीं है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, होता है ऐसा। मान लीजिए कि एक बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, उसमें हमारी एक 5 मिनट की इंग्लिश स्पीच रखी गई है, क्या करेंगे फिर हम? अगरचे कि हम MBBS कर चुके हैं, मास्टर ऑफ डिग्री कर चुके हैं इंग्लिश में, लेकिन क्या कोई किसी बच्चे को बिठाकर कर बोलेंगे नहीं, जरा एक मरतबा सुनो हाँ, क्योंकि बड़े स्टेज पर मेरी इंग्लिश स्पीच है, बोलते क्या नहीं बोलते? इस सूरत का मकाम इतना बड़ा है, कोई 5 मिनट की स्पीच इस तक पहुंच सकती है? नहीं। करते हैं हम ऐसा, भाई साहब मेरा एक सूरा, ये सूरा पढ़ता हूँ, सुनिए, या आप पढ़िए, मैं सुनता हूँ, ताकि मेरी कोई गलती है तो मैं इसकी इस्लाह कर सकूं। कितना प्यारा सूरा, कितना पावरफुल सूरा, ताकत वाला सूरा, लेकिन हम तस्हील नहीं करते। ये मेरी अपनी सोच है, वरना आप लोग तो किए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सूरत के मकाम और मर्तबे को समझकर इस सूरत का कमा हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसकी फजीलतों में एक फजीलत यह है कि हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक मर्तबा मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, दौरान नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज लगाई और आवाज लगाकर कहा, इधर आओ ऐ अबू सईद बिन मुअल्ला। मैं सोचा मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज तोड़ के कैसा जा सकता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नमाज खत्म करने के बाद गया तो क्या देखता हूँ, नबी बैठे हुए हैं, नबी बुलाए तो नहीं है, गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल नमाज जो पढ़ रहा था इसीलिए नहीं आ सका। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या कुरान में तुमने नहीं सुना है कि अल्लाह का हुक्म है, अगर तुम नफिल इबादत भी कर रहे हो, अल्लाह और उसका रसूल का हुक्म आ जाए तो तुम उसे छोड़ो और अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की तरफ आ जाओ। तुम्हें उसी वक्त आना था, अब जो काम तुम्हें बोलना था वो काम खत्म हो चुका है। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, सुनो, मैं मस्जिद से निकलने से पहले एक ऐसा सूरा मैं तुमको सिखाऊंगा जो कुरान मजीद का सबसे अजीम सूरा है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मेरा हाथ पकड़ा, कुछ देर इधर उधर की गुफ्तगू की और जाने लगे। जाते जाते मुझे याद आया कि नबी मुझे एक सूरा सिखा दो बोले, और वो सूरा कुरान का सबसे अजीम सूरा है। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल याद कीजिए, आप जरा भूल रहे शायद, आप बशर थे नबी, हम मानने के लिए तैयार नहीं है, आगे बताओ। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा क्या है? मैंने कहा अल्लाह के रसूल आपने एक ऐसा अजीम सूरा सिखाने का मुझे वादा किया था मस्जिद से निकलने से पहले। तो अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा वो सूरा, वो तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। अल्लाह, इतना बड़ा अजीम सूरा। अल्लाह के नबी कहते हैं एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ बैठे हुए हैं, बैठे बैठे अचानक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अभी अभी आसमान का एक दरवाजा खुला है और वो दरवाजा आज से पहले कभी नहीं खुला, और उस दरवाजे से एक फरिश्ता नीचे नाजिल हो रहा है। ये वो फरिश्ता है जिसने आज तक जमीन का मुंह नहीं देखा है। आज उसकी जिंदगी में जब से अल्लाह ने उसे नूर से पैदा करके आसमान में फिक्स किया है, तब से आज पहली मर्तबा वो जमीन पर उतर रहा है। और पता है, खुश हो जाइए, वो फरिश्ता आपके पास 2 नूर लेकर आ रहा है। एक नूर है सूरह फातिहा और दूसरा नूर है खवातीम में सूरह बकरा। सूरह बकरा की आखिर की 2 आयतें जिब्रील कहते हैं, इन दोनों को पढ़ के अगर कोई इंसान कुछ चाहत करे, अल्लाह तबारक व तआला उस चाहत को पूरा कर देता है। सुभान अल्लाह। एक और फजीलत सुन लीजिए। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हम एक सफर में थे, दौरान सफर एक छोटी बस्ती थी, उस बस्ती में हमने पड़ाव डाल लिया। इतने में हम क्या देखते हैं, एक लौंडी आ रही है, आते आते वो चीख रही है। करीब आकर उसने कहा, सुनो, हमारे सरदार को बिच्छू ने डंक मारा है, जहर पूरा उसके जिस्म में चढ़ गया है, अगर कोई तुम्हारे अंदर झांक फूंक करने वाला है तो आइए, क्योंकि हमारी बस्ती में फिलहाल कोई भी मर्द नहीं है, सब बाहर गए हैं। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि अचानक हम में से एक आदमी उठा और उठकर चलने लगा। हमने देखा भाई ये कौन सा झाड़ फूंक करने जा रहा है आदमी। गया
اور جھاڑ پھونک کیا، پھر واپس آیا تو زہر نکل چکا تھا۔ اس سردار نے خوش ہو کر کہا چلو ان کو 30 بکریاں دے دو اور یہ جو پورا قافلہ ہے نا مسافروں کا سب کو دودھ پلاؤ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس سے کہا بھائی صاحب تم کون جنتر منتر کرنے والے ہو؟ کیونکہ دور جاہلیت میں یہی سب ہوتا تھا نا، اب اسلام نازل ہو رہا تھا، سب جھاڑ پھونک کا ہی مسئلہ تھا، لیکن جھاڑ پھونک کا بھی وہ طریقہ تھا کہ اگر آج ہم سنتے ہیں یا روڈ اور راستے پر دیکھتے ہیں تو ہنسی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے میں نے اس میسج کو آج کے درس میں بہت موضوع قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنو بھائی میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً میرے دل میں ڈال دیا، میں بیٹھا اور اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، سورہ فاتحہ پڑھا، دم کیا، واپس آ گیا، اللہ نے اسے شفا دے دی ہے۔ تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام غلط ہو اور یہ بکریاں ہمارے لیے حرام ہو جائیں۔ جب تک اللہ کے نبی اس کا فیصلہ نہیں کرتے تب تک ہم ان بکریوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہم نبی کے پاس آئے اور آ کر پورا ماجرا سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نہیں جانتا کہ یہ رقیہ ہے، یہ شفا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر رقیہ علاج رکھا ہے، شفا بیماری سے تندرستی رکھا ہے۔ ایک سورہ فاتحہ ایسا پاورفل سورہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اس کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، بچوں پر، عورتیں بھی پڑھ کر انشاءاللہ دم کریں گی، کوئی بھی بیماری ہو اللہ کی اگر چاہت ہوگی تو اللہ شفا دے گا۔ لیکن ہم اور آپ آج دیکھتے ہیں عورتیں بچوں کو بغل میں لے کر نکلتی ہیں، مرد بھی اپنے بچوں کو کندھوں پر بغل میں وہاں یہاں لٹکائے نکلتے۔ کہاں جا رہے؟ عامل کے پاس جا رہے، کیا کرنے جا رہے؟ رقیہ کرنے۔ رقیہ کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے ہم لوگوں کو۔ کتنے ہی لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کیا سورہ فاتحہ کے اندر اتنی بھی قوت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے دم کرے تو شفا عطا فرمائے؟ انشاءاللہ آج کے بعد کیا کریں گے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورے عامل غلط ہے، لیکن ہم کب اللہ پر بھروسہ کریں گے؟ اللہ شفا دے گا یہ نیت سے تم وہاں نہیں جا رہے، اس کے ذریعے شفا عطا کرے گا، اس نیت سے جا رہے۔ یہ ہے صراط مستقیم سے ہٹنا۔ سورہ فاتحہ کے اندر پاور ہے، چاہے وہ پڑھے چاہے ہم پڑھے۔ میرے پاس بھی کبھی بچے آتے ہیں، کوئی لاتا ہے، میں فوراً اسے نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھو، دم کرو، ہو جائے گا ختم۔ اس کے علاوہ دو تین دعائیں تو صورتیں ہیں، لیکن اس میں بھی اتنا پاور ہے، تم اسے پڑھو، دم کرو، انشاءاللہ۔ دیکھو ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے جب کبھی ہم اس حدیث کو سن کر اس صورت کے ذریعے رقیہ کرتے تھے، اللہ سے ہم امید کرتے ہوئے کرتے تھے تو اللہ ہمیں اس کا نتیجہ ہماری زندگی میں دکھاتا تھا۔ تو یہ سورہ کیا ہے؟ اتنی فضیلت والا ہے کہ ہر بیماری کی شفا سوائے موت کے اس کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ المعجب الاوسط ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان رن حین انزلت سورۃ الفاتحہ، کہ شیطان زور زور سے رویا جب سورہ فاتحہ اللہ نے نازل کر دیا۔ شیطان کو ہم سے زیادہ معلوم ہے اس کا پاور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ اگر لوگ اس کو دامن سے تھامے رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے اسے پڑھتے رہیں گے، اس کا ورد کریں گے، تو میرا علاج کیسا چلے گا، میرا حملہ کیسا کامیاب؟ رو رہا ہے شیطان۔ اللہ کی پناہ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سورت ہے یا نہیں، کتنا پاورفل ہے۔ وہ شیطان جو قیامت تک ہم کو بہکانے والا ہے، ایک ہمارا چھوٹے سے علاج کو دیکھ کر رو رہا ہے، یہ ٹیبلٹ اس کو بہت مضر لگ رہا ہے، یہ ٹیبلٹ کھانے کے بعد بیماری بعد میں جائے گی، شیطان پہلا بھاگ کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، نماز میں بھی، شفا کے لیے بھی۔ اور ایک آخری بات میں مختصر ہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آپ سے پھر معذرت کرتے ہوئے ایک آخری فضیلت پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس کی چھٹی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔
अक्सर लोग इस हदीस को समझने में कुछ कोताही करते हैं। याद रखिए, जहां तक मैं इस हदीस को परखा हूँ, जांचा हूँ, समझा हूँ, इसका मतलब यही है कि हमारी हर वो नमाज, हर वो रकात जिसे हम नमाज और रकात कहते हैं, चाहे वो इमाम के पीछे हो, चाहे हम अलग पढ़ रहे हो, चाहे हम नफिल पढ़ रहे हो, फर्ज पढ़ रहे हो, सुन्नत पढ़ रहे हो, वितर पढ़ रहे हो, क़ियामुल लैल कर रहे हो, तरावी पढ़ रहे हो, कोई भी नमाज पढ़ रहे हो, नमाज अगर है तो सूरह फातिहा है। अगर नमाज है, सूरह फातिहा नहीं है, तो वो नमाज होके भी नहीं है। इसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं कि जनाजे की नमाज में रुकू और सजदा नहीं है, तो शरीयत में ये भी एक रुख्सत होना था कि आधी से भी कम हो गई नमाज। रुकू है, जनाजे की नमाज में तशहुद है, नहीं है, रुकू, तशहुद और सजदा, आधी से ज्यादा अरकान तो निकल गए इसके। सूरह फातिहा भी निकलना था ना, लेकिन नहीं, आधे अरकान निकल गए। सूरह फातिहा वैसा का वैसा ही बाकी है। क्यों ऐसा? फिर हदीस पढ़ता हूँ, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उसकी नमाज ही नहीं जिसने अपनी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ा है। अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, उसके बाद बिस्मिल्लाह, उसके बाद कोई दम सूरा पढ़े, ये हमारी नमाज की तरतीब है। एक अजीब बात शरीयत की रोशनी में बताकर बात को खत्म कर दूं, और जो दुआ का मेन कॉन्सेप्ट है, इंशाअल्लाह कल के दर्स में बात आएगी। वो अजीब बात ये है कि सूरह फातिहा नमाज में नहीं पढ़ी गई तो वो नमाज नहीं, लेकिन सूरह फातिहा के बाद जो दम सूरा पढ़ा जाता है, इमाम साहब हो या आप हो, अल्लाह अकबर, सना पढ़े, अऊज़ु बिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, उसके बाद बिस्मिल्लाह बोल के सूरह दम पढ़ना था, गरचे इन्ना तैना पढ़े, गरचे कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, लेकिन भूल गए और हम रुकू में चले गए तो हमारी नमाज हो जाती है। दम सूरा भूल के नहीं पढ़े तो भी नमाज होती है, लेकिन सूरह फातिहा के बगैर नमाज हरगिज़ नहीं होती है। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस इंसान ने अपनी नमाज में सूरह फातिहा न पढ़ी हो, उसकी नमाज नाकिस है, उसकी नमाज नाकिस है, उसकी नमाज नाकिस है, गैरुत तिमाम, उसकी नमाज हरगिज़ मुकम्मल नहीं हो सकती है। यह है सूरह फातिहा का पावर, उसकी ताकत और उसका मर्तबा। मैंने मुख्तसर पेश किया है, वरना जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा वैसे तो सुबह हो जाएगी, लेकिन इसकी फजीलत खत्म नहीं हुई। वाकई में मैं देखा हूँ। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला एक अजीम सूरा जो तूने अपने नबी पर नाजिल करके हम पर एहसान किया है, ऐ अल्लाह उस सूरह को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, इसका हक अदा करने और उसके जरिए जहाँ तक हो सके हमें अपना, अपने घर वालों का, बच्चों का, अपनों का इलाज और रुपया कराने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।